الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 روزہ علم دین کورس چل رہا ہے، جس کا سبق نمبر الحمدللہ آج ہم 25 پڑھیں گے. سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. ارشاد باری تعالی، سورۃ الحجرات، آیت نمبر 10. یہ سورت اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل سورت ہے. اس میں بہت سے معاشرتی کے حوالے سے اصلاحی پہلو ذکر کیے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے. اگلے جو ہمارے اسماق ہوں گے سورۃ الحجرات کے ان آیات سے متعلق ہوں گے جن میں معاشرے کی اصلاح کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے. تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی. بے شک صرف مسلمان ہی تو ہیں جو آپس میں بھائی بھائی. یعنی حقیقتاً اگر کہیں بھائی چارہ ہے کہ جہاں پہ مال جان ایک دوسرے کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے تو صرف اہل ایمان ہی ہیں. معاشرے میں ایسے لوگ صرف اہل ایمان ہی ہوا کرتے. اب اگر ہمارے ہاں نہیں ہے تو یہ ہماری کمزوری ہوتا ہی. تو اصلحوا بین اخویکم، اور صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں میں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت اتحاد و اتفاق کی داعی ہے، جس میں اتحاد کی دعوت دی گئی. اور جہاں کہیں دو مسلمان بھائیوں کے آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کو متحد رکھنے کے لیے باقی لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس حوالے سے اس میں بڑی جامع تعلیم. ایک تو پہلے سب سے یہ سمجھایا کہ دیکھو تم سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی. پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا دی کہ تم بھائی بھائی. بھائی تو ایک گھر میں رہتے ہیں، اتحاد سے رہتے ہیں، اتفاق سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے چیزیں قربان کرتے ہیں. کھانا پینا سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، کام ایک جگہ اکٹھے کرتے ہیں تو پیار محبت ہوتا ہے بڑا بھائیوں میں تو. اور بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں. جب بھائیوں میں گھروں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ صلح کرواتے ہیں. بھائی آپس میں خود صلح کر لیتے ہیں. تو یہاں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. چنانچہ اگر کسی دو میں اختلاف ہو جائے تو باقی مسلمانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے ان کی صلح کے لیے، کہ وہ اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں. اگر کسی کوتاہی یا غلطی ہے اس کو کہیں بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ سے غلطی ہوئی تو دونوں کو سمجھائیں، دونوں کو پیار محبت سے اصلاح کر کے ان کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کریں. جبکہ ہم اپنے معاشرے کی صورت حال دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اگر دو لوگ لڑ پڑے ہیں تو کوشش ہوگی یہ لڑ ہی پڑے، اور اگر ابھی کوئی لڑا نہیں ہے تو کوشش ہوگی ان دو کو آپس میں لڑوا ہی دیں. سگے بھائیوں کو ہی آپس میں لڑوا دے، باقی لوگ کردار ادا کر رہے لڑوا دیں اور لڑائی ختم بھی نہ ہو. آپس میں لڑے مریں یہ اور خود آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اور جہاں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہاں چھڑوانے کا تو نام ہی نہیں ہے. نیک نیتی کے ساتھ دین کا حکم سمجھتے ہوئے، دین کی تعلیم سمجھتے ہوئے ہم ان دو بھائیوں میں صلح کروا دیں. بلکہ ہماری کوشش ہوگی اچھا لگتے ہیں ایک دوسرے کا نقصان کریں، مریں، ایک دوسرے کو ماریں. ہمارا مزاج یہ. اور ہماری قوم بجائے لڑائی چھڑوانے کے، اگر کہیں دو لوگ لڑ پڑے، بجائے لڑائی چھڑوانے کے، لڑائی ختم کروانے کے، کیا کرتے ہیں ان کی ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں. لڑائی ہو گئی ہے، غصہ آ گیا ہے تو یہاں کیا ان کی ویڈیو بنا کے وائرل کرنے کی ضرورت ہے؟ وہیں ان کی صلح کرواؤ. تو ہمارا معاشرہ دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. ہم سب کا یہی مزاج ہے.
اور کہیں لڑ پڑے ہیں ہمیں پتہ چل گیا تو پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹے، دیکھو فلاں لڑ پڑا، فلاں لڑ پڑا۔ یہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کی صلح کرواؤ، دونوں کو سمجھا بجھا کے، سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات ایسے خلاف واقعہ بیان کرنی پڑے تو وہ بھی کہی جا سکے۔ صلح اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ جو بندہ اللہ کا ڈر دل میں رکھے گا وہ واقعی صلح کروائے گا، نیک نیتی سے کروائے گا، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کروائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہی نہیں، تو لہٰذا ہم تو خود لڑتے پھرتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ مارنے مرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب صلح ہوگی، آپس میں اتحاد سے رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے، تو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے ڈریں گے تو بھائی چارہ وجود میں آئے گا، بھائی بن کر رہیں گے، دنیا میں فائدہ ہوا، اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ کا ڈر دنیا میں بھی رحمت کے اترنے کا ذریعہ، آخرت میں بھی رحمت کے اترنے کا ذریعہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، گھر میں چچا تائی میں اختلاف ہو گیا، آپس رشتہ داروں میں، کلاس فیلو میں اختلاف ہو گیا، دو کلاس فیلوز آپس میں لڑ پڑے ہیں، دو کلیگ آپس میں، ان کا اختلاف ہوا، آپس میں لڑ پڑے، غصہ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کے درمیان سلو کروا دیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے ایسی لڑائی میں یا تو بدگمانی ہوتی ہے، تو ان کی بدگمانی کو ختم کروائیں، دور کروائیں، ان کی جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں۔ بہرحال اتحاد ضروری چیز ہے، اتحاد ہونا چاہیے سب مسلمان کا۔ تو آیت کے اندر یہ میسج تھا جو ہم نے سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سمجھ اس پر عمل کی توفیق عطا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علیہ الصلاح فلیس منا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ظاہر ہے کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو مسلمان بغاوت کرے، مسلمانوں کو ہی مارنے لگ جائے، کوئی بھی لیبل لگا کر مسلمانوں کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا لے، مسلمانوں پر ہی ظلم کرنے لگ جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام بھلا کسی دوسرے کو ڈرانے کا حکم دیتا ہے، مارنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں پہ ظلم کا حکم دیتا ہے؟ بھئی یہ تو اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ جب اسلام کی تعلیم نہیں تو جو شخص یہ کام کر رہا ہے وہ مسلمان کہاں سے ہوا؟ مسلمان تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں والے اس کے اعمال ہی نہیں۔ تو رات بھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں یہی بات تھی، آپ نے سبق نمبر 24 سنا ہوگا، تو اس کے اندر کیا بات تھی کہ کسی کو ڈرانا جائز نہیں ہے کسی مسلمان۔ جب ڈرانا جائز نہیں تو اس پہ گن تان لینا، پسٹل تان لینا، یا اس کو قتل کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو جائے؟ تو ہمیں کسی مسلمان کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے، اس کو خام خواہ مجبور کرنا، اس کو خام خواہ پریشرائز کرنا، اس کو خام خواہ پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جامع اور خوبصورت بات ارشاد فرمائے کہ جو ہم پر ہی ہتھیار تان لے وہ مسلمان کہاں سے ہو؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہم ظلم کریں گے کسی پر، ظالمانہ رویہ اختیار کریں گے، تو یہ اہل اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کسی پر ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، زمین کے پیچھے، جھگڑے کے پیچھے، کسی نے مذہبی لیبل لگا کر قتل کر دیا۔ دیکھیے یہ ریاست کے کام ہے، کسی کا بدلہ لینا ہے، کسی کو سزا دینی ہے، کسی مجرم کو قتل کرنا ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری، ریاست عمل کرے اس پر۔ پھر ہمارے ہاں ایک سوال یہ بھی کرتی تھی ریاست تو عمل ہی نہیں کرتی، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ تو عمل نہیں کرتی، مجرم کو چھوڑ دیتی ہے، لہٰذا اگر یہ خود اس کو قتل نہ کرتا تو اس کو کبھی سزا نہ ملتی۔ دیکھیے اگر وہ مجرم کو چھوڑ دیتے تو ہم قانونی طریقے سے حکومت کو پریشرائز کر سکتے ہیں، اس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، جو ہمارا قانونی رائٹ ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ آپ سوال یہ کیجیے اگر ہم احتجاج کریں بھی صحیح تو 10-20 لوگ ہیں، حکومت ہماری بات تھوڑی مانے گی جو انصاف کرے گی، عدالت انصاف فراہم ہو۔ دیکھیے کیا جن پہ ظلم ہوا انہی کا کام ہے کہ بس وہ احتجاج کریں، باقی سب مسلمانوں کو بھی تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو جب 25 کروڑ عوام ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر کون صحیح فیصلہ نہیں کرے گا؟ سبھی کریں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم بھی تو مظلوم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔
ہم تو تماشائی ہیں، ہم تو تماشا دیکھتے ہیں، اچھا اس کا مذاق اڑے، اب عدالت سے مذاق اڑے، معاشرے میں بھی اس کا مذاق اڑ جائے، تو ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم درست ہو جائے اور جب ہم ٹھیک ہو گئے تو کسی پہ ظلم ہوگا کیوں؟ کسی کے زمین کیوں ہتھیائی جائے گی؟ کسی پر قبضہ کیوں ہوگا؟ وہ لوگ آدمی خوش ٹھہرے گا کہ بھائی اگر میں نے غلط کام کیا، پورے محلے والے میرے خلاف ہو جائیں، میرا جینا دو گھر ہو جائے، میں کیوں کسی کی جگہ پہ قبضہ کروں، کیوں کسی پہ ظلم کروں؟ اصل مسئلہ ہی کہ ہمیں سے ہر آدمی چور ہے، فراڈی ہے، ٹکیٹ ہے، ایک نمبر کا بے ایمان، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں ایک نمبر کا دو نمبر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ سارا ظلم مصیبت، تو اس لیے ہمیں کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھانا، اس کو مارنا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس پہ ظلم کرنا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے درجے میں جو آج ہم نے حدیث پڑھنی ہے وہ آیت الکرسی کی فضل۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان، کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نہیں روکا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو پڑھے اور ساتھ یہ ہے کہ وہ گناہ بھی نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، توبہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس عمل کی برکت سے سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دوسری بات اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے سے پہلے بستر پر جا کر کے یہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، جب یاد آ جائے تب پڑھ لیں، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد یاد آئی تب پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے چلے گئے، مسجد سے چلے گئے، چاہے نماز ہم نے اکٹھا کر کے رکھ دیا، بعد میں ہمیں یاد آ گیا تب پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ فرضوں کے بعد پڑھیں، فرضوں کے بعد پڑھ لیں، سنتوں کے بعد پڑھنا چاہے سنتوں کے بعد، جب آپ کو یاد آئے، آسانی رہے تب کا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ فرضوں کے بعد ہی پڑھنی ہے، جب یاد آ جائے تب پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو آج ہم نے سیرت طیبہ کا حصہ پڑھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ جی، سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، جن سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو ہم یہ جو 11 ازواج کے نام پڑھیں گے، ان کا تعارف پڑھیں گے، یہ اسی ترتیب سے ہوں گے جس ترتیب سے نکاح ہوا۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے، تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزا اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی بہت معزز اور دولت مند خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی کی بنا پر جن کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائیں خواتین میں سے اور ابتدائی اسلام میں، جبکہ ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی، آپ کو سپورٹ کرتی تھی، اور فائنانشل سپورٹ بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں بھی استقامت کے ساتھ تمام مصائب اور تکالیف کا مقابلہ کیا اور تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، عموماً عورتیں کہتی ہیں جی ہمیں شوہر دوسری بیوی تو کی دھمکی دیتے ہیں جی ہم دوسری شادی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو پہلی بیوی نے ناک میں دم ہی اتنا کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں یا وہ دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے۔ اگر پہلی محبت سے اس کو، پہلی بیوی سے اس کو اتنی محبت ملے، اس کا اتنا خیال رکھنے والی ہو کہ وہ اس کو تو آفرز بھی ہوں تب بھی وہ دوسری شادی نہ کرے، کہ نہیں کہ میری بیوی خود اتنا خیال رکھتی ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کرتا۔ دیکھیے حضرت ختیجہ 15 سال بڑی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ اتنی قربانی، ایسی وفا،
یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے اور ان کی پھر بہت زیادہ تعریفیں کرتے، ایک دن مجھے اس پر غیرت آئی، ظاہر ہے سوکن تھی تو ان کی تعریف کر رہے ہیں اتنی زیادہ۔ ایک دن کہتی ہے مجھے غیرت آئی اور میں نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس بوڑھی عورت کا ہمیشہ ذکر کرتے رہتے جو 15 سال بڑی تھی، اور حضور کی عمر تھی اس وقت 50 سال جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ تو حضرت خدیجہ کتنے عمر کی ہو گئی؟ 65 سال۔ 65 سال کی عورت عموماً بوڑھی ہو ہی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کی ہے، یعنی وہ بوڑھی نہیں ہے، ظاہر ہے ہر اعتبار سے اچھی بیوی ہیں آپ کے پاس، تو آپ پھر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں عطا کی، اس لیے کہ جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو وہ تب مجھ پر ایمان، جب لوگ مجھے چھٹلا رہے تھے تب اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ دوسری بیویوں سے میری کوئی اولاد۔ اور ان کے فضائل میں حضرت خدیجہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث بھی وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانے پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ حضرت خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں، اور ان کو خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر ہوگا جس میں شور و شغب نہیں ہوگا اور نہ ہی تکلیف کی کوئی دوسری چیز ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ اچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عتیق بن عابد بن عبداللہ سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو حالہ مالک بن نباش بن زرارہ سے ہوا، ان سے بھی ایک بیٹی ہند اور ایک بیٹا حالہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو نکاح تھا اس سے آپ کی ایک بیٹی تھی حضرت خدیجہ کی، ہند نام کی، اور جو دوسرا نکاح تھا اس سے آپ کا ایک بیٹا حالہ اور آپ کی ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ اور پھر حضور کا حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن سے دو لڑکے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے، اور یہ حضرت عبداللہ جو تھے انہی کا نام طیب اور طاہر ہے۔ اور چار صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن پیدا ہوئی۔ اور پھر یہ کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ صحیح قول کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال 65 سال کی عمر میں رمضان کی 10 تاریخ کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور مکہ کے مشہور قبرستان حجون میں آپ کو دفن کیا گیا، چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ ابھی تک آیا نہیں تھا، دین اسلام میں اس کی تعلیم نہیں آئی تھی، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ تو یہ تھا سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ اب دوسرے نمبر پر پھر آپ نے جو نکاح کیا 50 سال کی عمر میں، وہ ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی دوسری بیوی کا نام سودا بنت زمعہ ہے، ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس بن عبد شمس اور ان کے والدہ کا نام شموس بن قیس بن عمرو۔ اچھا، حضرت سودا کا پہلا نکاح ان کے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے ہوا۔ میاں بیوی دونوں شروع میں ہی مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب دونوں حبشہ سے مکہ واپس آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ ہی میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سودا نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودا نے اپنے شوہر سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں ان قریب مر جاؤں گا اور حضور تم سے دیکھا کریں گے۔ اس کے بعد دوسری رات حضرت سودا نے خواب دیکھا کہ وہ سیدھی لیٹی ہوئی ہیں اور اسی درمیان آسمان سے چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پہ گر گئے۔ انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا، ان کے شوہر نے کہا اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور سے نکاح کرو گی۔ چنانچہ ایسے ہوا۔ اسی دن حضرت سکران بن عمرو بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد فوت ہوئے۔ پھر حضرت سودا سخاوت اور فیاضی میں نمایاں وصف کی حامل تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کی خدمت میں دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی بھیجی۔ انہوں نے لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، وہ بولا کہ اس میں دراہم ہے، چاندی کے سکے۔ حضرت سودا نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ کھجوروں کی طرح تھیلی میں دراہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اسی وقت تمام دراہم کو تقسیم کر۔ اچھا جی حضرت
سودا کو ازواج مطہرات میں سے خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کے لیے اپنی باری کی قربانی بھی دے دی تھی، کہ جس دن جو باری باری حضرت سودا تمام ازواج کے گھر جایا کرتے تھے، تو حضرت سودا نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو اس دن کسی اور کے پاس بھی تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت سودا کا انتقال صحیح قول کے مطابق حضرت عمر کی خلافت کے آخری دور میں 23 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا۔ تو یہ تھا حضرت سودا بنت زمعہ۔ آخری جو ہمارا پورشن ہے، جو ہمیں پڑھنا ہے، آخری جو چیز ہمارے سبق میں شامل ہے وہ ہے عربی بولنا۔ آج ہم پڑھیں گے پڑھائی کے متعلق کچھ بات، یعنی پہلا سبق تھا تعارف کا، ایک دوسرے نے تعارف کروایا، اور دوسرا سبق ہے وہ ایک دوسرے سے تعارف کے بعد پوچھیں گے کہ آپ کہاں پڑھتے وغیرہ وغیرہ۔ کہتا جی حل انت تدرس فی المدرسہ، ڈو یو اسٹڈی ان اسکول، کیا آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ اچھا، جو اسکول ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں مدرسہ کہتے ہیں۔ اب یہ مدرسہ جو ہے دینی بھی ہو سکتا ہے اور عصری بھی ہو سکتا ہے۔ عصری مدرسہ یہ جو بچے اسکول پڑھتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، بایو کیمسٹری سائنس پڑھتے ہیں، اور جو دینی مدرسہ ہوتا ہے اس میں کوئی قرآن حدیث سے پڑھتے ہیں۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے نعم انا ادرس فی المدرسہ، یس آئی اسٹڈی ان اسکول، جی ہاں میں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے جی کیف تقضی الاجازات السنویہ، کہ آپ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور اینوئل ہالیڈیز، کہ آپ کی جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں آپ ان کو کیسے گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے پورا کرتے ہیں چھٹیوں کو؟ تو وہ کہتا ہے، کیسے جواب دیتے ہیں، اثناء الاجازات انا التحق بالدورة الصيفية في الدراسات الاسلامیہ لمدة 40 یوم۔ تو کہتا ہے جی پھر آپ کیا کرتے ہیں جو آپ کا کی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈیورنگ دا ہالیڈیز آئی جوائن دا 40 days سمر کورس ان اسلامک اسٹڈیز۔ تو کہتا ہے جی میں ان چھٹیوں کے دوران 40 روزہ سمر کیمپ یا سمر کورس اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، یا اسلامی تعلیم میں 40 روزہ جو سمر کورس ہوتا ہے میں اس کو جوائن کرتا ہوں، جیسے آپ لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے یہ 40 روزہ علم دین کورس۔ پھر وہ کہتا ہے جی این تتعلم هذه الدورہ، ویئر ڈو یو اسٹڈی دس کورس، آپ یہ کورس کہاں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آئی اسٹڈی ایٹ صالح مسجد صدر کراچی، انا اتعلم فی مسجد صالح صدر کراچی۔ تو میں یہ کورس جو ہے مسجد صالح میں صدر کراچی کے اندر پڑھتا ہوں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انا اتعلم، کہ میں یہ کورس کہاں پڑھتا ہوں؟ آن لائن پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی متا تبدأ هذه الدورة، when will the course start؟ تو یہ کورس سٹارٹ کب ہوتا ہے جی؟ متا تبدأ، کب ابتدا ہوتی ہے هذه الدورة، اس کورس؟ وہ کہتا ہے تبدأ هذه الدورة في أول أسبوع من شهر یونیو، this course will start in the first week of June۔ تو یہ جون کے پہلے ہفتے میں آغاز ہوتا ہے۔ تو اصل میں سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے، تو اس لیے وہ جواب اسی اعتبار سے دے رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے حل یمکن لی الالتحاق بهذه الدورہ، حل یمکن، کیا ممکن ہے بھی میرے لیے الالتحاق جوائن کرنا بهذه الدورہ، اس کورس کو؟ کیا میں جوائن دس کورس، کیا میں کورس جوائن کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نعم یمکن لک الالتحاق، جی ہاں آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ وہ لنک آتا ہے، آپ اس لنک کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، یس یو کین جوائن، آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آگے دس کورس ہم لگا دیں تو بات اور بھی پوری ہو جائے کہ یس یو کین جوائن دس کورس، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا 25واں سبق، ان آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق اور 25 مکمل ہوا، صرف 15 سبق رہ گئے، نشر دعائے توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔